بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صرف 10% بہتر ہے، یوتھی ہے بھائی نے اس گل دے آگے نے وہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے اور بڑی زبردست ملاقات ہے، بڑے ایک سینئر قسم کے آدمی کے ساتھ، بڑے ریزنبل آدمی ہیں ویسے وہ، لیکن باہر جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں نا، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ تانوں لے دے جاندے نے پھڑ کے، وہ تانوں صورت ہی نہیں لگن دے کہ تسی کھلوتے کتنے ہوئے، بیٹھے کتنے ہوئے، جا کیڑے پاسے رہے ہو، ستے ہو، جاگ دے ہو۔ ہر وقت آپ کو خواب و خیال کی ایسی دنیا میں قید کر کے رکھیں گے کہ انسان اپنے آپ کو وہاں کا اکبر اعظم سمجھ رہا ہوتا ہے، یا جے کو خاتون ہوئے تھے وہ سمجھ رہی ہوندی کہ میں جناب کیا کہتے ہیں انارکلی بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ ان کو لوگ جو ہیں وہ خوشامد کرتے ہیں، اور خوشامد کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ پائن تسی موجود نہیں گے تاں بھی تہاڈی خوشامد کرنی، کیونکہ تہاڈے تک پہنچ سکدی گل تانوں کو دسے گا ضرور۔ تو جا کے کہو گے تسی فلانے سے پوچھ لو بھاجی میں تہاڈی خوشامد کیتی سی، تو یہ والی خوشامد جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور ہوا بالکل یہی ہے کہ عمران خان کو نا اس کے ضرورت سے زیادہ چاہنے والے لے بیٹھے ہیں۔ وہ جتنی باتیں کرتا ہے اس کو کسی نے آگے منہ بھر کے جواب نہیں دیتا کہ یار خان دھیان کر کچھ جان دے، وہ گلاں نے کرنا لیا، کوئی کہنے والا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی نے اپنے آپ کو اکیلے کل سمجھ لیا اور پھر اس پر یقین کر لیا، اور پھر یقین کرنے کے بعد جو اس طرح کی اس نے احکامات دیے اور ان پر جس طرح سے عمل ہوا، بھائی آج کھولی نمبر 420 کے اندر بیٹھے ہیں، اور وہ وہاں سے باہر آنے کے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا دوں، یعنی کل اگر فرض کرتے ہیں کہ ان کی جو کیس ہے وہ سارا کچھ چیزاں ٹر بھی پہن دے، وہ ابھی باہر آنے کے نہیں ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے کافی زیادہ خراب ہوں گی۔ ویسے وہ بھی بڑی خرابی کرے گا، لیکن چیزیں اور خراب ہوں گی۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آج جو قومی اسمبلی تھی اس کے اندر جو عمران خان کے چاہنے والوں نے جس طریقے سے اپنی زبانوں کا بے دریغ استعمال کیا اور خام خواہ رولا پائی رکھیا، تو اس کے نتیجے میں آخری میرا خیال ایک ہمدرد بچا تھا جڑا حکومت پاسے سی، عمران خان کا ہمدرد، یا یوں کہہ لیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور وہ الیکشن جیتنے سے پہلے بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی یہ کہتا رہا کہ یار عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری، سر آج جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران وہاں پر اسمبلی کے اندر موجود جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں، ویسے میں آپ کو یہاں پر ایک اور چھوٹی سی میں بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں۔ یہ سارا میڈیا آپ کے ساتھ جھوٹ چتالی بول رہا ہے۔ یہ لکھتے ہیں رہنما سنی اتحاد کونسل، مثلا کل ایک جگہ کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کسی جگہ پہ گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پر نیچے لکھا آ رہا تھا کہ جناب رہنما سنی اتحاد کونسل، یا جو بیرسٹر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب یا عمر ایوب صاحب، وہ جب خطاب کر رہے تھے تو سر رہنما سنی اتحاد کونسل پائن اے انج نہیں گا۔ دیکھیے جب آپ رہنما ہوں گے، جب سنی اتحاد کونسل میں آپ کی شمولیت قبول کر لی جائے گی۔ اب اگر سنی اتحاد کونسل میں آپ کی شمولیت کو قبول کر لیا گیا ہے تو پھر تمہیں خواتین دی نشستیں دینے کی پرابلم ہے گی۔ ویسے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل سیدھا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ سنی اتحاد کونسل دس کے بڑے ہو۔ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، تو لیگلی سپیکنگ سنی اتحاد کونسل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر انڈیپینڈنٹس ہیں، ا بنچ آف انڈیپینڈنٹس، جو کہ عمران خان کی حمایت سے یا اس کا نام لے کر جیتے ہیں، تو آپ ان کو پی ٹی بیکڈ انڈیپینڈنٹس کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے پائن آج بلاول بھٹو زرداری کے اوپر جو ہوٹنگ کی، یا جس طرح سے انہوں نے عادت ہر ایک نو منہ کھول کے پہ نا، وہ اس طرح پہ نے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا پھر اس نے بھی آگے سے جواب دیا کہ ہو دا ہیل آر یو، آپ ہمیں بتانے کی کوشش نہ کریں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو تو 6 مہینے پہلے یاد آئی، اسی تو 50 سال ہو گئے، 53 سال اس لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بات بلاول بھٹو کی درست ہے۔ یہ رویہ بلاول بھٹو نے جو اختیار کیا، یہ اس لیے کیا کیونکہ دوسری سائڈ سے جو رویہ ہے وہ انتہائی کیا کہتے ہیں غیر مہذب رویہ اور انتہائی
یوتھیا رویہ جس کے نتیجے میں پھر ایس پاسے بھی پائے انسان ہی کھلوتا ہے, روبوٹ سے نہیں لگا. کننا تسی تو ایکسپیکٹ کر لو گے. اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے واقعات میں, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا اب میں گزارش کروں کہ جوڈیشل کمیشن والی جو بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے, مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گالن نے کی تھی کیوں. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا ان کو ہوئے اب سمجھ لے کہ 3 مہینے رہ گئے, صرف 2 مہینے رہ گئے, بلکہ آج 4 مارچ ہو گئی تو سر 2 مہینے بعد 9 مئی ہے, ٹھیک ہے, تو سال ہو جائے گا. اب اتنے بڑے واقعات جس سے پاکستان کی سیکیورٹی پوری داد لگی, پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, اربوں ڈالر کا فائنینشلی. میں نے پورا ولاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے قطر کی آفر تھی جو بعد میں پھر وہ سانو پڑی پہ گئی پائے ادھر کتنے جانا سی. ارباں ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کسی کو سامنے آ کے سزا نہیں ہو سکی. اب فوجی عدالتوں پہ ٹرائل کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ کریں, لیکن فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا. تو ابھی تک لہٰذا ہمیں نہیں پتا. لوگ کی ساتھ آگے 10 دن فیصلے ہو گئے, کسی نے 5 سال ہو گئی, کسی نے 10 سال ہو گئی, لیکن وہ تو یعنی ہوا کی گلاں ہو سکتی ہے نا. فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو عدالت کا فیصلہ آتا ہے اور پھر ایک ریٹن فارم میں سامنے ہوتا ہے, جج بیٹھ کے سناتا ہے, وہ فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے, پھر آپ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ فیصلہ ہو گیا. ابھی چونکہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے کہ آپ اس کی سماعت کریں, لیکن ابھی آپ نے فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا, تو لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر چیزیں کس حد تک آگے بڑھی ہیں, کس حد تک آگے نہیں بڑھی ہیں. البتہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں سر, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گیا پائن, اور یاسمین راشد کی وہ ضمانتیں ہو گئی ہیں, عمران خان کی اپنے 4 کیسیں ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو معاملہ ایکچولی جوڈیشل انکوائری تو تب ہوتی ہے جب کوئی واقعہ اکر ہو تو چیزوں کو انکوائر کرنا ہو. یہاں پر تو معاملہ ٹرائل بیسس پہ چلا گیا ہوا ہے, اور ٹرائل کے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہوگا. میں ہوں اندازہ لا رہے ہیں, میرے کو انفارمیشن نہیں چاہیے اس حوالے نال. ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور جج روک کے بیٹھا ہوئے کہ جناب سپریم کورٹ کا سٹے ہے, یہ سپریم کورٹ کا سٹے جیسے ہی ختم ہوگا تو اس کو اناؤنس کر دیجیے گا. بہت ممکن ہے ایسی بات ہو. تو لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو اپنے طور پہ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے, یوتھیوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. جناب شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بن گئے ہیں, اور جو کہتے تھے نا کہ کاٹا ہے جی, وہ کاٹے لی کاڑی جڑی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہے, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ سربراہ کے طور پہ بادشاہ گھر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک وہ شخص جو کہتا تھا کہ کاٹا, خبردار شہباز شریف کرسی نہیں دینی ہے نماز پڑھن لئی, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے گھٹنے میں درد ہے, وہ بیٹھ کر نماز اس طرح سے روٹین میں نہیں پڑھ سکتے, وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کرسی نہیں دینی کہتے نا, بالکل یہ اس کا آرڈر تھا اور اس پر عمل ہوا. پھر اسی طرح سردیاں نے تے خواجہ آصف نو چادر نہیں دینی, شہباز شریف نو چادر نہیں دینی, کمبل نہیں دینا, ایک ہی چادر ہے, اتل اللہ ہے یا تھلے بچھالا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں اس نے کی تھی. آج وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میں واپس آ لیندے نواز شریف تیری کمرے میں پکھا لاواں گا کہ پتہ نہیں اے سی لاواں گا, یاد ہے آپ کو؟ آج وہ کہاں بیٹھا ہے؟ باہر چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑا بول جانا نا پائے بندے دے اگے آ جاتا ہے, نہیں بولنا سیدھا کسی بھی صورت وچ. اب عمران خان جو ہیں وہ ایک جس کنڈیشن میں ہے وہ بس بیچارے دعا کر رہے ہونے کسی طرح کنڈیشن مک جائے. مجھے لگت نہیں رہا, سچی بات ہے کہ مک جائے گی, لیکن ویسے اگین پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن والی گل کی تھی نا, یہ اگین عمران خان کی ایک طرح کی فیور ہے, کیونکہ آج تک جتنی بھی جوڈیشل انکوائریز ہوئی ہیں, کمیٹیاں پائیں نا, کمیٹی کے دن نکلی. کمیٹی پاؤن والی مائیاں جڑی ہیں نا وہ دنیا تو نکل گئی ہیں جی, کمیٹی نہیں نکلی سر, یعنی کبھی رزلٹ سامنے نہیں آیا. پاکستان ٹوٹ گیا. میں آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ پاکستان ٹوٹ گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک آفیشیلی منظر عام پر نہیں آئی. جو منظر عام پر آئی ہے وہ سر چوری شدہ ہے, سچی ہے جھوٹی ہے, آفیشیلی اس کی تصدیق کوئی نہیں, لیکن وہ رپورٹ منظر عام پر آئی
انڈیا کے شاید ایک اخبار نے چھاپی یا شاید گلف نیوز نے چھاپی, وہاں سے اٹھا کر دی نیشن نے رپورٹ کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رولا پہ آ گیا اس رپورٹ کا, اور اسی رپورٹ کا حوالہ دیتے دیتے اور رانا ثناء اللہ صاحب جڑے نے کراچی تو نکلے اسمبلیوں تے فیصل آباد جانا سی, پر فیصل آباد نہیں پہنچے, پھر الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد جو برآمد ہوئے 4 دنوں بعد, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوا ہے. لہٰذا یہ اگر اس کو 9 مئی کے واقعات کو آپ کسی جوڈیشل انکوائری میں ڈالیں گے تو پائن قامت پھر 3 ڈبہ گول ہو جائے گا نا, پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے گل کھو کھتے پات دی, میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اپنا بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بات کی ہے تو اس کے آواز گل نہیں کرنا ہوں منڈا. یہ بلاول صاحب جو ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. آج ہوا یہ کہ میں نا ایک ہاسپٹل میں گیا اور وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں سلیم شیخ صاحب, وہ ساتھ تھے, اور ان کے آگے سے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے پاس میں بیٹھا تھا. وہ ENT کا معاملہ تھا, میرے جڑا تھوڑا جا ENT دا پرابلم سی, تو میں بھی نال چلا گیا. میں کہا چلو مفتے جا کے بھائی سی بھی دہا لاں گے, ورنہ ایڈے وڈے ڈاکٹر نوں دہاڑ لئی 3-4 ہزار روپیہ بھائی فیس ہوندی اگلے دی, ٹائم ہی نہیں لبدا. ایتھے مفتے جی پائن کام ہو جائے گا, تو میں ساتھ چلا گیا وہاں پہ. اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ لنڈن سے آئے ہوئے, اور وہ ڈاکٹر تھے, ENT اسپیشلسٹ تھے, بڑے اچھے انسان. انہوں نے پاکستان کے اندر جو سماعت سے معذور بچے اور نوجوان ہیں ان کے لیے یہاں پر 200 سے زیادہ وہ جو آلہ, اب وہ مجھے پتہ نہیں اس پیس کو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹ, وہ یہاں پر ڈونیٹ کیا, خود جا کے کیمپ لگایا, اور وہاں پر جا کر یہ سروسز ہاسپٹل کے ENT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے انہوں نے ایک گاؤں میں یہ سارا کیمپ لگایا, اور وہاں پر وہ 200 سے زیادہ آلہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا. اچھا میں پتہ کیتا, میں کہا بھاجی وہ آلہ کنے کا, پتہ لگا جناب وہ منیمم پرائز 50,000 تو لے کے 2 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. ہر کمپنی کا پتہ اپنا اپنا انہوں نے حساب لایا ہوتا ہے. تو میں کیا یار 50,000 روپے ہوئے تے بھائن بابا جی جڑے کروڑ روپیہ تے بھائن دے گئے نا پاکستان دے عام آدمی نو آ کے, بڑی گل ہے. ساڈے تے اتنے بھائی تانوں سلاد چو کھیرے دا پیس نہیں چکن دے نال بیٹھا بندہ. یہ ساڈے دے اپنے حالات ہیں نے. وہ پاکستانی تھے اور انگلینڈ میں سیٹلڈ ہے. اب انہوں نے آگے سے غزہ جانا ہے, وہاں پر جا کے انہوں نے کیمپ کرنا ہے. تو یہ میں صرف اس لیے تعارف کرا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں کہ ادروائز وہ ایک بہت اچھے انسان, لیکن جب بات آئی پولیٹیکل گفتگو چلتے چلتے وہ بابا جی نے خبریں ان پچھاڑ لیا, یا جس طرح بھی گل پہنچی ان تک کہ جناب میرا نا گوہر باٹے دے پائے نے, اتوں پھر وہ بابا جی شروع ہو گئے, اور وہ پتہ چلا کہ وہ اس بات پر شدید غصے میں ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارا ووٹ کا حق کے خلاف, اور آپ نے ہمارا ووٹ کا حق چھین لیا. میں کہا سر کیا ووٹ کا حق چھین لیا ہے؟ وہ جو ہم انگلینڈ میں بیٹھ کے ووٹ کاسٹ کرتے تھے. میں حسن لگا, میں کہا حضور آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, آپ نے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی. آپ نے کہا میں ملکہ کی وفاداری کا حلف اٹھاؤں گا, اور جے ملکہ کہندے ہوئے جناب وہ پیچھے کھلو گئے کہ میں ملکہ سے وفاداری کروں گا یا کنگ سے وفاداری کروں گا, ٹھیک ہے. اور آپ ان کے ساتھ مل گئے. پاکستان کی آپ نے شہریت کو سیکنڈری پوزیشن میں رکھا, اور اب آپ رہتے وہاں پہ ہیں, ووٹ تسی اتنے پانا چاہتے ہو. اے مینوں سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بہ گئے تسی اپنے یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں ووٹ کا حق مل جائے, تسی ہاں ہاں کہتے ہیں یہ ہمارا ہیومن رائٹ ہے. میں کہا جناب ہے انڈیا ساڈے نال وسدا ہے, وہاں پر تو بڑا سیدھا سا قانون ہے کہ جو انڈین ہوتے ہوئے کینیڈا کی, امریکہ کی, برطانیہ کسی اور ملک کی شہریت لے گا, اس کی انڈین کی نیشنلٹی ختم ہو جائے گی. جاؤ بھائی تسی اپنے گھر. مجھے یہ قانون پسند ہے. آپ نے ہم پر فوقیت دی ہے, پاکستان پر فوقیت دی انگلینڈ کو, امریکہ کو, برطانیہ کو, کسی بھی اور ملک کو, تو سر تسی انہوں دے ہو گئے. جاؤ اب آپ کو پاکستان آنا تو ویزا لو بہو جی, جیسے دوسرے انگلینڈ کے نیشنل جو ہیں وہ ویزا لیتے ہیں, ویسے آپ بھی ویزا لیں, اپلائی کریں, لینڈ چلے کو. تو آپ ووٹ ڈالنے کی بات کریں, لیکن اس آرگومنٹ کے جواب میں ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تھا نہیں سوائے غصہ کرنے کے. پھر گل جڑی نا ہوندے ہوندے وہ عمران خان پہ آ گئی, اور عمران خان پر آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے.
میں کہا جی بہت بہتر ہے. انہوں نے کہا نہیں جی دوسروں سے بہتر ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو بہتر سمجھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. رولا تو صرف ہے نا بھائی کہ میں ایک جو ہے پہلے میں تہاڈا لاڈلا سا تے ہوں تسی انہاں لاڈلا کر لیا. نہیں انہوں ختم کرو لاڈلا گری تے میں دوبارہ لاڈلا بناؤ. لڑائی تے میں کہ نہیں جی. تو ہنسنے لگ پڑے. وہ دوسرے جو صحاب تھے بیٹھے وہ بھی ہنسنے لگ پے. تو سر انہوں نے سٹ لیا. باقی نے کہا گل تے تیری ٹھیک ہے. میں کہا لڑائی تو ٹوٹل ہے نہیں بھائی جی، اس تو بہت لڑائی نہیں. عمران خان کب کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول منیمائز ہونا چاہیے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک رول ہے، فون ٹیپ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کے طور پہ وہ بات کی انہوں نے، ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے سیکیورٹی اداروں کی سیاست کے اندر، کیونکہ سیاستدان تو چور ہے، وہ یہ کہتے تھے. تو سر اب بھائن پھر انہوں نے فون ٹیپ ہوئے، پھر جو ٹیپ ہوئے نے باہر ہیں ان کی کیا گلی مار دے. اب آپ کو سیاست میں مداخلت کہہ رہے ہیں. تو اس بات کے اوپر وہ تھوڑے سے وہ بندہ نہیں انداز آرگومنٹ کوئی نہیں، تو ایج کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تھوڑے سے غصہ بھی کر گئے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ چپ کر گئے اور بات دوسری طرف چلی گئی. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اس ساری ملاقات اور میٹنگ کے اندر جو بات میں نے فیل کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے عمران خان کے چاہنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اور دلیل کے ساتھ بغیر شور شرابے کے گفتگو کرتے ہیں، مثلا آپ ان سے یہ سوال پوچھ لیں کہ سر مسائل کا حل بتا دیں کیا ہے، تو وہ پھر آپ کو مسائل کا حل بتانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، تو پھر چپ کر جاندے. تو پھر آخر آگے گل ایتھے مکدی کہ عمران خان دوجیاں تو بہتر ہے. میں پوچھا سر کنا کہ بہتر ہے؟ 10% بہتر ہے. مطلب ہے کہ سارے انج دے نے. تو اس حمام کے اندر حضور سارے ننگے ہیں. میں بالکل ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے، جو بھی آئین ہے، جو بھی قانون ہے، اس کے اوپر من اوون عمل کرے، بغیر زیر زبر پیش کاما فل سٹاپ بدلے، اس پر عمل کر رہے کسی بھی ایف اینڈ بٹ کے بغیر. سر پاکستان 2 4 5 10 سال بعد ایک راستے پہ چل پڑے گا اور فائنلی بہتری کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے ہی بنائے قوانین پر، اپنے ہی بنائے آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، سر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بہتری کے راستے پر لے کر نہیں جا سکتی. یہ بات اپنے دل دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں. آئین پاکستان پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ترقی اور بہتری کا واحد راستہ ہے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی ہوگا لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.